السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ادھر میں صوفی چینل کے ذریعے اپنے پروگرام میں دو باتیں جو ہر سنیچر کو رات میں تقریباً 10 بجے ریلے ہوتا ہے، میں نہیں آ پایا۔ اس کے نہ آ پانے کی وجہ تھی کہ مسلسل ساؤتھ انڈیا کے دورے پر اپنی مصروفیات، اور پھر اس کے بعد میں بارگاہ نبوی میں بغرض حاضری کے حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ تقریباً 1 عشرہ رہ کر پھر اپنے وطن ہندوستان واپس آیا۔ اس درمیان کافی معاملات میرے سامنے آئے، اور ان میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں، ہم سبوں کے آقا داتا ماوا ملجا، سرکار سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجلی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف اور وہاں کے معزز و مکرم و محترم شہزادگان کے متعلق جو نازیبا کلمات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، اس سے ہر ایک واقف ہے۔ بارگاہ عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات انور عالم اسلام میں محتاج تعارف نہیں۔ سلطان الہند عطائے رسول
کا دربار عالیہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں، ہر فرد دربار غریب نواز سے اگر تعلق رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً غریب نواز کی عطاؤں کا، کرم کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ ابھی جو مسئلے اور مسائل چھڑے ہوئے ہیں، جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں تمام عاشقان غریب نواز سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، خانقاہ اشرفیہ جہانگیریہ کچھوچھا مقدسہ کی جانب سے کہ خدا را غلط باتوں کو سوشل میڈیا پر مت لائیے، بارگاہ سلطان الہند کے جو خدامین ہیں، جو سرکار سلطان الہند کے دربار کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ انہیں غلط طور و طریقے سے، غلط روپ میں پیش کرنے کی کوشش مت کریں۔ یہ جو رافضی اور خارجی کا جو جملہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، آپ خود اپنے ضمیر کو بیدار کریے اور پوچھئے کہ کیا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات کہاں تک حق ہیں اور کہاں تک سچ ہیں۔ ہر خانقاہ کا اپنا اپنا طور و طریقہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے طور و طریقے کو ہر وقت پسند کرتے رہیں، لیکن ادب اور احترام، پیار و محبت کے دامن کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کو کشادہ کریے اور سچی سوچ، سچی فکر رکھیے۔ میں نے دیکھا کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بریلی شریف سے اجمیر کی طرف انہوں نے پہل کیا اور وہاں کے غریب نواز کے دربار کے شہزادگان سے انہوں نے ملاقات کی، دستبوسی کی، ان سے پیار و محبت سے وہ پیش آئے اور ایک پیغام انہوں نے خانقاہ رضویہ کی طرف سے عوام الناس کو دیا۔ یقیناً جب حالانکہ یہ پیغام آنا چاہیے تھا حضرت سبحانی میاں صاحب کی طرف سے اور حضرت اسجد میاں کی طرف سے، یہ دو خانقاہ رضویہ اور خاندان اعلی حضرت کے بڑے ہی ذمہ دار فرد تھے، ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ ایسی کوئی بات بارگاہ غریب نواز میں، سلطان الہند میں جذبات کے ساتھ نہ پیش کی جائے جس سے عقیدت مندوں کی عقیدت کو ٹھیس پہنچے اور بارگاہ غریب نواز کا ادب و احترام قائم نہ رہے۔ لیکن ان دونوں نے خاموشی اختیار کر رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی نمائندگی مولانا توقیر رضا نے کر دیا تو وہ بھی ایک ذمہ دار فرد ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا کہ جب بڑوں نے کچھ بات رہی کی تو چلو ہم ہی پہل کریں۔ ہم ان کے پہل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اصولوں پر یوں ہی قائم اور دائم رہیں گے۔ اتنا ضرور یاد رکھیے کہ بارگاہ سلطان الہند عطائے رسول ہم تمام
کے لیے مرکز عقیدت ہے. ہمارا تن من دھن سب غریب نواز پہ قربان ہے. نعرے بازی کرنا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں کرو یا جہاں دل چاہے جا کے وہاں کرو. بارگاہ غریب نواز میں آنا ہے. غریب نواز کا فیضان چاہتے ہو, غریب نواز سے اگر سچی محبت سچی عقیدت ہے تو غریب نواز کا بن کر کے رہو, اور ایسے ہی غریب نواز کا بن کر کے رہو جیسے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ساری زندگی بن کر کے رہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان ساری زندگی بن کر کے رہے. حجت الاسلام حضرت سرکار سیدنا حامد رضا خان ساری زندگی بن کر کے رہے. مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان جس طرح سے غریب نواز کے غلام بن کر کے رہے, وہ طور و طریقہ ان بزرگوں کا سیکھو اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دو. وہ سلطان کی بارگاہ ہے, وہاں تم کسی کو سلطان بنا کر کے پیش کرو گے تو اس دربار سے ہمیشہ محروم لوٹو گے, غریب نواز کا فیضان نہیں پاؤ گے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی, حالات وقت ملک کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھداری سے کام کریں اور جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سلطان الہند کی بارگاہ ہے. ہم لوگ بھی حاضری دیتے ہیں سلطان الہند کی بارگاہ میں. ہمارا بھی تعلق غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. ہم بھی نسلاً محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لال ثانی سرکار شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کی اولادوں میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کے گھر پیدا فرمایا, شہزادہ مخدوم سمنا بنا. لیکن جب ہم اس دربار میں پہنچتے ہیں تو ہم تو نعرہ صرف اپنے غریب نواز ہی کا لگاتے ہیں نا. ہم اپنی عقیدت و محبت کا مرکز اپنے غریب نواز ہی کو سمجھتے. یہی تو وجہ تھی. اکابرین کی زندگی کو ذرا سا اٹھا کر کے تو دیکھو. نعروں کے سیلاب میں مت بہو, چاہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ہو, چاہے حضرت عبد القادر بدایونی ہو, چاہے ماہرہ شریف کے مشائخین کرام رہے ہوں, چاہے بدایوں کے مشائخین کرام رہے ہوں, چاہے کچوشا مقدسہ کے مشائخین کرام رہے ہوں. آپ دیکھیں ہر ایک کا چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو, ابو العلائی ہو, وارسی ہو, مداری ہو, شاذلی ہو, منوری ہو, غرض کی کوئی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو, جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچا تو ہر ایک غریب نواز کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے اور اپنی توجہ کا, اپنی عقیدت کا, اپنی محبت کا مرکز صرف سلطان الہند کو بنا کر کے رکھا ہے. اور ہیں بھی وہی, وہ خوش ہیں تو سب خوش ہیں, وہ راضی ہیں تو سب راضی ہیں. تو لہذا کسی بھی انتشار میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان الہند کے دربار سے اپنی عقیدت, اپنی محبت قائم رکھو اور وہاں کے جو خدامین ہیں, شہزادگان ہیں, ان کا بھی ادب و احترام ہماری تمہاری لیے ضروری ہے اور لازمی ہے. انہیں معمولی مت سمجھو, وہ غریب نواز کے پروردہ ہے, وہ بھی غریب نواز کے قرب خاص میں ہے. اور سارے خدامین کو, ہر ایک کو آنکھ بند کر کے
رافضی خارجی یہ وہ کہہ دینا، یہ کہاں کی محبت ہے تمہاری، اور یہ کہاں کا کی تمہاری سنیت ہے، اور یہ کہاں کا تمہارا مشن ہے، اور یہ کہاں کی تمہاری عقیدت ہے۔ ہم تو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو یا جو بھی کر رہا ہے وہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لے کر کے ہمارے مرکز کو، ہماری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کی ذات کو مجروح کر رہا ہے، اور ان پر وہ کمنٹس کر رہا ہے۔ غریب نواز تو ایسی بلندیوں پر فائز ہیں کہ تمہارے کچھ کرنے سے ان پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ارے غریب نواز کی بات تو الگ ہے، غریب نواز کے غلاموں کا تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تو غریب نواز کی کیا بات، وہ تو سبحان اللہ، ہم ان کے سائے کرم میں ہیں۔ ادب کا دروازہ قائم رکھیے، اور سے غریب نواز آ رہا ہے، جس عقیدت، جس محبت، جس پیار کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، آئیے۔ رہی وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی بات، یہ کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، یہ وہاں پر میں ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر اعلان ہوتا ہے، اور جگہ جگہ پر پرچے لگے رہتے ہیں کہ قدیمی سلام کو ترجیح دیجیے، یعنی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ کو ترجیح دیجیے، اور یہی سلام پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر پڑھا جاتا ہے۔ ابھی میں مدینہ طیبہ میں تھا، بنی انصار کے باغ میں گیا میں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا ہے، باقاعدہ کیسٹ لگی ہوئی ہے اور آواز بلند ہو رہی، لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یقیناً یہ میرے آقا پر بہترین نعت پاک ہے، بہترین سلام ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سر سے لے کے پیر تک ایک ایک جز کو بڑے ہی محبت، بڑی عقیدت، بڑے ہی پیار کے ساتھ اپنے اس کلام میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یقیناً آپ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ شور مچا کر کے پڑھیں، اپنے دل ہی دل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، غریب نواز کو سنا سکتے ہیں۔ وہ سننے والے ہیں وہ جب ہمارے دل کی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں، دل کے حالات کو سمجھ رہے ہیں، ہماری بے چینیوں کو جب وہ سمجھ رہے ہیں، جب ہم یہ سمجھ کر اس درگاہ میں جا رہے ہیں کہ وہ ہماری ساری حاجتوں کو پوری فرمائیں گے، ہماری سنیں گے اور ہماری مرادوں کو پوری فرمائیں گے، تو پھر اس میں آپ کو مزید اور بھی چوچرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو آپ بغور سمجھیں، کسی انتشار میں آپ شریک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی عقیدت مجروح ہو اور اس کا خمیازہ پھر آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی آگے بھگتنا پڑے۔ سلطان الہند کا کوئی مد مقابل نہیں، اور سلطان الہند کی بارگاہ میں اگر کسی بھی پیر یا کسی بھی شیخ کا نعرہ غریب نواز کے روضے کے سامنے، جنتی دروازے کے سامنے، یا روضے خواجہ کے سامنے بلند آواز سے لگایا جا رہا ہے، تو یقیناً ان عقیدت مندوں کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے لیے اچھا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پیر کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی بھی شیخ کامل یہ چاہے گا ہی نہیں کہ اس کا عقیدت مند اس کے نام کا نعرہ بارگاہ غریب نواز میں زور و شور سے لگائے، بلکہ وہ یہی چاہے گا کہ ہمارا عقیدت مند، ہم سے محبت کرنے والا جب بارگاہ غریب نواز میں جائے تو مجھ سے زیادہ کہیں وہ غریب نواز کا بن کر کے آئے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہی خواہش ہمیشہ ان کے رہتی دنیا میں ہے تب بھی یہی خواہش، قبر میں ہے تب بھی ان کی یہی خواہش رہے گی۔ لہذا آپ غلط طور و طریقے کو اپنانے کی کوشش مت کریں۔ اجمیر شریف کے تمام خدامین، وہ جو سرکار سلطان الہند عطائے رسول کی محبت و پیار اور عقیدت سے ان کی روش پر رہتے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ادب و احترام قائم رکھیں، کسی طرح کے انتشار کا شکار نہ بنے اور نہ لوگوں کو بننے دیں۔ غریب نواز کا عرس پاک قریب ہے،
آپ عقیدت محبت پیار سے آئیے، فیضان غریب نواز اپنی جھولی میں بھر کر کے جائیے، اور یہ کہتے ہوئے کہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے، غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجئے، غریب نواز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، مشائخین اور ان سے وابستہ تمام عقیدت مندوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری با ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، سلطان الہند زندہ باد، لبیک یا سلطان الہند عطائے رسول۔